لیکن پھر ہم نے خود اس شہر کی حالت ایسے کی اور ہم اپنے بیچز کی حالت ایسے کی کہ ہمارے بچے انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ گھروں میں بند کر دیے ہم نے، وہ اپنے کوئی ویڈیو گیمز کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، اور اب ہمارا کام ہے کہ جو ہم نے مس کرایا ہے اپنی اس جنریشن کو، اس کو واپس لے کے آئیں. اور یہ پروجیکٹ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جیسے مرتضیٰ نے بتایا کہ جب لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہوئی، ہم سب نے مل کے، ہمارے پولیس نے، ہمارے رینجرز نے، پاکستان فوج نے مل کے جب ایک ریزالو کیا اور اس شہر میں امن و امان قائم ہوا، اس کے بعد سے وہ ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے 2013 14 15 کے بعد. اور خاص طور پہ لوگوں کی تفریح کے لیے ہم نے شور کیا ہے کہ ہم بنائیں، اور اسی سلسلے میں پیپل اسکوائر ہے جو ہم نے بنایا تھا سب سے پہلے. جہانگیر پارک مجھے ابھی بتایا مرتضیٰ نے کل، اور ادھر بھی میں ذکر کروں گا کہ ہاؤ آئی سی دس ایریا ڈیولپنگ اینڈ ہاؤ آئی سی کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جہانگیر پارک میں جہاں پہ کل ایک ڈیف اینڈ ڈمب اسٹوڈنٹس کا ایک ایونٹ بھی کر رہے ہیں، پہلا ایونٹ جو ہم وہاں کر رہے ہیں. پھر ہم نے فشرمن چورنگی بنائی کورنگی اور ملیر کے جنکشن پہ، ایک ملیر میں اور ہم نے ایسا ایریا بنا. اور یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ کراچی کے لوگوں کے لیے ایک تفریحی مقام ہو جہاں پہ وہ آ سکیں. یہ منوڑا کی ہسٹری وائٹل ہے پاکستان اور کراچی کی کے لیے. مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ شواہد ملتے ہیں کہ الیگزینڈر دی گریٹ کی بھی فلیٹ ادھر پہ آئی تھی. پھر تالپور کے زمانے میں یہاں پہ ایک فورٹ بنا جو پروٹیکشن کے لیے تھا کراچی کے، انگریزوں نے اس پہ قبضہ کیا، اور پھر وہ ایک یہ ایکٹیو نیول ایریا بنا. اور اس وقت بھی ہمیں سمندری جو خطرہ ہے اس سے بچانے کے لیے یہی ہماری فور فرنٹ ہے جہاں سے ہماری پاکستان نیوی ہمارے ملک کو بچاتی ہے. یہ جو بیچ فرنٹ بنا ہے آپ نے ڈیٹیلز تو دیکھ لی ہوں گی، بتائی ہیں، جو کاسٹ وغیرہ اس کی آئی ہے، جو اس کی ساری چیزیں، اس کو اب کے ڈی اے نے کمپلیٹ کر کے اور منوڑا کنٹونمنٹ کو ہینڈ اوور کریں گے. اور منوڑا کنٹونمنٹ کو اس کو میری یہی خواہش ہوگی، اینڈ آئی ایم شیور کہ جس طریقے سے یہ بھی کمپلیٹ ہوا ہے یہ اسی طریقے سے مینٹین ہو، اوپن ایکسیس ہو لوگوں کا، جو بھی آئے. خاص طور پہ سب سے پہلا حق تو یہ منوڑا کے آئیلینڈ کے جو ہمارے پرانے رہنے والے ہیں کہ ہماری ڈسٹرکٹ کے، پورے کراچی سے بلکہ پورے پاکستان سے، اس لیے کہ جیسے میں نے بتایا ہم نے کراچی کا پرسیپشن ایسا انفارچونیٹلی کر دیا. اور ابھی تک میں کل ایک ایونٹ پہ تھا، ایک ڈپلومیٹک ایونٹ پہ، تو وہ بتا رہے تھے کہ جی ادھر آنے سے پہلے ہمیں اتنا ڈرایا جاتا ہے کہ کراچی جا رہے ہو پتہ نہیں کیا ہوگا، زندہ بھی واپس آؤ گے کہ نہیں آؤ گے. اور ادھر آ کے پتہ چلتا ہے یہ تو دنیا کے کسی بھی بڑے شہر کی طرح ایک بہت ہی خوبصورت شہر ہے. لیکن پرسیپشن ہم نے خود نے اتنا خراب کر دیا اس کا، روزانہ بیٹھ کے کبھی کوئی اچھی بات کرنی نہیں ہے، وہ ایک کوئی بری خبر ہے تو اس کو اتنا ہائی لائٹ کرنا ہے کہ وہ ساری اچھائیوں پہ جو ہے زیادہ اس سے ہو جائے. تو یہ جو ایک ہم نے بنائی ہے تفریحی مقام، میرے یہ کوشش ہوگی کہ پورے پاکستان سے لوگ جاتے ہیں، بہت جگہوں پہ گھومتے ہیں، بیچ فرنٹس دیکھتے ہیں، ہم اس کو ایسے ڈیولپ کریں، ایسے استعمال کریں. یہاں پہ ہم دیکھیں جگہ اتنی ہے، ہمارے ایونٹس ہو سکتے ہیں. ابھی مجھے ایڈمرل زاہد الیاس نے کہا کہ ہم وہ امن ایکسرسائزز کرتے ہیں پاکستان نیوی ایوری 2 ایئرس، ایوری 4 ایئرس ہوتی ہے، 2 ایئرس. اس سال ہوئی ہے، پھر 2023 میں ہونی ہے، اتنی 22 میں ہوگی. 20 والی وہ ہو گئی تھی کووڈ کے سلسلے تھوڑی، 22 میں ہونی. اتنی اچھی جگہ ہے جہاں پہ جو لوگ آئیں گے، ہمارے انٹرنیشنل نیول آفیسرز آتے ہیں اور انٹرنیشنل نیوی کے لوگ آتے ہیں ان کو دکھانے کے لیے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے ملک کے لوگوں کے لیے بالکل اوپن ہوگا تاکہ یہاں پہ آ سکیں. اس کو ایکسیسیبل بنانے کے لیے ہم نے کافی کچھ کیا ہے. میں صرف
کیاماڑی کے علاقے میں جو کہ آپ نے جو ابھی نیا ڈسٹرکٹ بنا ہے ہمارا، اس سلسلے میں بتاؤں کہ روڈ ابھی بن رہا ہے، تقریباً کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن پھر ہم نے اس میں ایڈیشنز کی، تھوڑا سا اور کام بڑھایا، ادروائز تو ہم جون میں اس کو کمپلیٹ کر لیتے. میں نے اکتوبر کہا تھا، نومبر آ گیا ہے، لیکن خیر انشاءاللہ اگلے 2-3 ہفتے میں انشاءاللہ کلبائی سے وائی جنکشن کا روڈ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ وائی جنکشن سے ہم نے منوڑا تک، کاکا پیر اور منوڑا تک یہ روڈ بھی بنایا ہے. میں آج سے 3 یا 4 سال پہلے جو یونس آباد میں پاکستان نیوی کا اسکول ہے، اس میں بھی سندھ گورنمنٹ اور پاکستان نیوی مل کے کام کر رہی ہے، اس پہ بھی آیا تھا. وہ ہے شیر شاہ روڈ ہے، غنی چورنگی سے ہب ریور ہے، غنی چورنگی سے رشید آباد ہے. یہ کچھ چل رہے ہیں کام اور کچھ کمپلیٹ ہو گئے. ہم سائٹ ایریا میں جو کہ دونوں کیاماڑی ڈسٹرکٹ اور ویسٹ ڈسٹرکٹ میں ہے اس پہ کام کرا رہے ہیں. اس میں بھی میں نے ابھی ایک میٹنگ کی تھی اور مجھے پتہ چلا تھا کہ جو پہلے ایک ایسٹیمیٹ بنا ہے اس میں ان لوگوں نے کچھ چیزیں چھوڑ دی ہیں. میں نے مرتضیٰ صاحب سے کہا تھا کہ جی ان کو بھی انکارپوریٹ کریں، کام کرنا ہے تو صحیح طریقے سے کرنا ہے تاکہ وہ دیر پا رہے. آر او پلانٹس، پانی کا بہت شدید مسئلہ ہے، ابھی ایک ذکر کیا تھا عمر صاحب نے. اس کے علاوہ ہم جو آر او پلانٹس ہمارے ابھی یونس آباد میں، گریکس میں، ناصر ہوٹل، بابا آئلینڈ، 500 کوارٹرز، مشرف کالونی اور مواج کوٹ میں یہ چل لوگوں کو میٹھا پانی دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے کام ہیں یہ چلتے رہیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ اپنے صوبے کے لوگوں کو، اپنے شہر کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں. اور یہ جو منوڑا کہ یہ پروجیکٹ ہے، اب جیسے مجھے کہا گیا تھا کہ شام کے وقت آئیے گا، اس لیے کہ جب تھوڑا اندھیرا ہو جائے گا تو اس کی خوبصورتی اور زیادہ بہتر نظر آئے گی. اور اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اوبیسلی اس وقت یہ اور سے 15-20 منٹ بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اور اٹریکٹ کرے گا. لیکن اس کی ساتھ ساتھ ہم نے جو منوڑا آئلینڈ میں اور پرانے ہسٹوریکل اسپاٹس ہیں، یہ ہسٹری ہے، ہماری تاریخ ہے یہ جگہ. اس میں ایک 1864 کا چرچ ہے، اس سے بھی پرانا مندر ہے جو اس آئلینڈ میں ہے، مسجد ہے پرانی، لائٹ ہاؤس ہے پرانا. تو ایک پیکیج ایسا بننا چاہیے کہ جو لوگ ادھر آئیں وہ ان ٹورسٹ اٹریکشنز کو بھی دیکھیں، ان کو بھی ہم ایسے ڈیولپ کریں جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے. انفارچونیٹلی جو ہم نہیں کر سکے، جو پہلے تھا ہمارے یہاں، جیسے میں نے بتایا کہ ہم خود آتے تھے، ان ٹورسٹ اٹریکشنز کو پراپر ڈیولپ کریں اور ایک پیکیج ایسا بنائیں کہ جو لوگ یہاں آئیں وہ اپنا سارا دن گزار سکیں اور شام کو یہاں پہ جو ہے ایم شور جب یہ بنے گا تو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی، کوئی کھانے پینے کا سامان ہوگا تاکہ لوگ یہاں تفریح اپنے فیملیز کے ساتھ آئیں اور لطف اندوز ہو سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، بلاول بھٹو زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں پورے سندھ میں اپنے ڈسپائٹ واٹ ایور کائنڈ آف hurdles we face, despite the various توڑ پھوڑ that is going on، ہم چلتے رہیں گے. یہ توڑ پھوڑ بھی ہوتی رہے گی لیکن ہم بناتے بھی رہیں گے چیزیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں میں چاہوں گا کہ ہمیں مدد ملے. پاکستان نیوی دی ایئر فورس از آلسو ہیئر، اینڈ میری بڑی دونوں ان فورسز سے میں بتاتا ہوں جب بھی کسی ایئر فورس سے ملتا ہوں کہ میں جس ایج گروپ میں ہوں، آئی ایم شیور اس ایج گروپ والے جب چھوٹے تھے تو ہم سب فائٹر پائلٹ بننا چاہتے تھے. اور پاکستان نیوی سے لگاؤ اس لیے کہ میرا خیال ہے پاکستان نیوی ہے ہی ہماری فورس، سندھ کی فورس ہے. سمندر میجورٹی ہمارا 1000 کلومیٹر سے زیادہ کوسٹ ہے، لیکن میجورٹی جو ساری انسٹالیشنز ہیں وہ سندھ کے اندر ہیں. ہم ساتھ کام کریں گے. ایئر فورس کے ساتھ بھی ہمارے کچھ پروجیکٹس ہیں جو ہم ساتھ کام کر رہے ہیں. نیوی کے ساتھ بھی ہیں، ایڈمرل زید الیاس صاحب کے ساتھ کافی اور کہ ہم انشاءاللہ سجاول میں جو کیڈٹ کالج ہے، ایک نیول کیڈٹ کالج بنیں گے. اس لیے میرا یہ خیال تھا کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو پیدا ہی سمندر کے کنارے ہوتے ہیں، ان سے بہتر سمندر کو کون جانے گا. اس لیے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے لیے وہ سہولت فراہم کریں کہ وہ ہمارے ملک کے دفاع میں اپنا کردار ادا کریں. ایک نیول کیڈٹ کالج ہو جس سے وہ ٹرین ہو کے آگے جا کے پاکستان نیوی میں آ سکیں.
اور جیسے میں نے کہا اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنا کردار ادا کریں. میں بہت شکر گزار ہوں. میں کنگریچولیٹ بھی کرتا ہوں KDA کو جنہوں نے یہ کام ڈسپائٹ کووڈ اپنا کرتے رہے اور سکسیسفلی کمپلیٹ کیا. پاکستان نیوی کی جو مدد اس میں رہی ہے تھرو آؤٹ, اس کا بھی ایک اور چیز بھی اب کہہ رہے تھے, ابھی آتے ہوئے ہم بات کر رہے تھے کہ کشتی سے آ تو سکتے ہیں آپ کہ ہماری سے بنوڑا, اس کو بھی کچھ بہتر کریں تاکہ لوگ یہ روڈ والا روٹ صرف استعمال نہ کریں, کشتی سے بھی ادھر آئیں. ایڈمل صاحب کہہ رہے تھے کہ اس طرح کوئی فلوٹنگ جٹی وغیرہ کا کوئی سسٹم کریں. وی آر ریڈی. اگر آپ کوئی ایسا پلان بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو بھی کریں گے تاکہ لوگوں کو وہ تفریح کے پراپر. میرا خیال ہے یہ ایک بہت کم ایسے شہر ہوں گے دنیا میں جو سمندر کے ساتھ ہوں اور جن میں وہ, ہم نے ابھی کیبنٹ میں ڈسکس بھی کیا تھا, واٹر سپورٹس کے لیے ایک ہم لیجسلیشن بھی لا رہے ہیں, اس لیے کہ ایک چیز ہوئی تھی کہ جی آپ کس فریم ورک کے تحت اس کو کریں گے. تو لیجسلیشن بھی کیبنٹ میں ڈسکس ہوئی ہے. ہم وہ واٹر فرنٹ, اور جب ایکچولی میں ادھر آیا تھا ایڈمل صاحب کے ساتھ تو ہمارا پہلا ارادہ یہی تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ واٹر سپورٹس بھی پراپر ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو اور ملکوں میں نہ جانا پڑے. یہ سمندر ہمارے پاس ہے, اللہ تعالیٰ کی دین ہے, تو اس میں ہم کریں. میں ایک بار پھر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن نے اس پروجیکٹ میں مدد کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کوشش کرتی رہے گی کہ اس طریقے کے ابھی پرسوں ہی 3 یا 4 دن پہلے ایک میٹنگ کی تھی ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل میں گلبرگ میں, بلاک 2 ہے, بلاک 14 فیڈرل بے ایریا کا. اس میں علامہ اقبال پارک ایک ہے, تقریباً 8-8.5 ایکڑ کا ہے ٹوٹل. اس کو ہم نے پلان بنایا ہے کہ اس کو ہم جہانگیر پارک کی طرح ایک اور فیسلٹی بنائیں گے اور اس کے پلانز وغیرہ کمپلیٹ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جلد شروع کریں گے اور کوشش تو یہی ہوگی کہ اسی فائنینشیل ایئر میں اس کو اگر ختم نہ کریں تو ایک ایڈوانس اسٹیج پہ پہنچا دیں اور اگلے سال پہلے کوارٹر میں ہم اس کو انوگریٹ کرائیں. اس طریقے سے اور بھی جو ہمارا کلک کا پروجیکٹ ہے اس میں اور بھی ایسے ہیں کہ آپ کو بتایا مرتضیٰ نے کہ جو ہم یہ روڈ پورا ہے جو جاتا ہے سمندر تک, گلبائی سے وائی جنکشن ہم نے کمپلیٹ کیا. وائی جنکشن سے سائنس پٹ کی سائڈ تو تقریباً ہو گئی ہے. ہاکس پے کی سائڈ پہ ایک LDA کا روڈ تھا, اس میں بھی ایشوز ہیں, وہ بھی میں نے کہا ہے کہ جی اس کو ٹیک اوور کر کے اور اس کو کمپلیٹ کریں. اور آخری مچھلی چوک سے کینت تک جو روڈ ہے وہ بھی کلک کے پروگرام کے تحت ہم کر رہے ہیں. تو واٹر فرنٹ کو آج سے کوئی 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے ان روڈز پہ چلنا مشکل تھا. ایک ریکویسٹ میں ادھر ہوں تو اس لیے کہ میں نے وہی میٹنگ کی تھی, ادھر میرے سارے ہمارے والے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ریکویسٹ اور ضرور کروں گا کہ جو یہ روڈ نیا ہم بنا رہے ہیں جس کو انشاءاللہ انوگریٹ جلد کریں گے, اس کا ایشو یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ ٹریفک یا ٹرکس کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک لین بلاک کر لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو دکانیں ہیں ان میں باہر وہ چیسز بن رہے ہیں. میں نے اسی وقت انتظامیہ کو کہا تھا کہ مہربانی کر کے یہ ڈسکریج کریں, نہ صرف ڈسکریج کریں, ختم کریں. ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں, روڈ بناتے ہیں, پارکنگ ایریا کے لیے نہیں ہوتا یا کسی کے لیے نہیں ہوتا. ہم ان کے لیے پیچھے جگہ تھی جو بتا رہے تھے جہاں فیسلیٹیٹ ان کو کر سکتے ہیں. مجھے کیماڑی کے دوستوں نے سے حکومت کو بڑی مدد کی ہے جب یہ روڈ بن رہا تھا, اس کی انکروچمنٹس کی جو تھیں, اور لوگوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا جب دیکھا کہ حکومت ایک اچھا کام کرنے جا رہی ہے. تو اس روڈ کو بھی تاکہ وہ پوری طریقے سے اس علاقے کے لوگوں کو اور جو سمندر پہ لوگ آنا چاہیں گے, اس لیے کہ یہ سمندر سے کیماڑی کی اکانومی بھی ساری جو ہے بڑھے گی. یہاں کے لوگوں کو جو روزگار ہے ایک بہت بڑا, جو کیماڑی کے رہنے والے ہمارے بھائی ہیں ان کا روزگار ہی اس اکنامک ایکٹیویٹی سے جو سمندر سے ریلیٹڈ ہے. جو ٹورسٹ آتا ہے سمندر پہ, شہر والا یا باہر والا, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو پراپر ایکسیس ہمیشہ رکھا جائے اور وہ لوکل اکانومی میں بھی بہتری لائیں. ایک بار پھر میں شکر گزار ہوں سب کا, آپ لوگ ادھر آئے, اور انشاءاللہ تعالیٰ حکومت ایسے کئی اور پروجیکٹس کرتے رہے گی. سب کا شکریہ. پاکستان زندہ باد.